اسلام آباد میں اس وقت مراد سعید بنی گالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جرم عائد ہونا ہے وہ امپورٹڈ حکومت کا وزیر اعظم، اس کا بیٹا، یہ مقصود چپڑاسی والے خاندان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا بیٹا، اس کے اوپر بھی فردی جرم عائد ہونا ہے، وہ سی ایم پنجاب، اور جو کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے تو اس کے بعد تو کی نہیں بنتی کہ وہ ادھر بیٹھا ہوا ہو۔ لیکن چوروں اور ڈاکوؤں کے ٹولوں کو پاکستان کے اوپر بٹھایا گیا۔ آج آپ نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بیان سنا کہ عمران خان صاحب نے کس طرح عالمی وبا میں پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا۔ جی ڈی پی گروتھ 2 سال مسلسل ہمارا 6% پہ چلا گیا، پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھ رہے تھے، پاکستان کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے آپ کے ایکسپورٹس بڑھ رہے تھے، ٹیکسٹائل 100 مل بنتے نواز شریف کے ٹائم پہ فل کیپیسٹی پہ چلنا شروع ہو گئے، 5 بڑی فصل ہے آپ کی ریکارڈ پیداوار شروع ہو گئی، ریکارڈ ریمیٹنسز آ گئے، پاکستان کی معیشت استحکام کی طرف آ گئی۔ اور چند ہی دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر، جب انہیں اپنے اعلیٰ کو بٹھا دیا تو اس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں 60 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد۔ ایک ہی دن میں صبح قوم کو بجلی کا جھٹکا، رات کو پیٹرول بم، اور اگلی دن آپ کے گیس جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت 47% بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہے، 60 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، گندم، آٹا، گھی، دالیں، اس میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ تو روزانہ ہمارے اوپر تقریریں جاڑتے تھے۔ ایک امریکی سازش کنفرم، نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کی تصدیق کر دی، مہرے سب کے سامنے، کردار سامنے، اعلیٰ کار سامنے، اور پھر چور اور ڈاکوؤں کو بٹھا کے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ، اپنے بھکاریوں کو بٹھا کے، غلاموں کو بٹھا کے، اپنے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا۔ قوم ان کو مسترد کر چکی ہے، اور جب ہمارا پرامن مارچ اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا تو جو شیلنگ، جو کریک ڈاؤن مارچ سے پہلے تحریک انصاف کے کارکنان اور پوری پاکستان میں کیا گیا کہ خواتین کو ہراساں کیا گیا، لوگوں کے اوپر ہمارے 2 کارکنان کو شہید کیا گیا، جو ایکسپائرڈ شیل پھینکے گئے، پچھلی 3 دہائیوں کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا کریک ڈاؤن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچے۔ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، کیونکہ قوم کا ایک فیصلہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ عوام میں اپنا منہ نہیں دکھا سکیں گے، عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور آج بھی نہیں جا سکتے۔ عوام کو انہوں نے، عمران خان نے جو پالیسی دی تھی، آج خود تعریفیں کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کیا کہا جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے، ان کے لگائے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے کیا کہا، انہوں نے تصدیق کر دی۔ جو فرزند زرداری روزانہ لاک ڈاؤن جاڑتا تھا، باہر جا کے عمران خان کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف کرنی پڑی، دنیا تسلیم کر رہی ہے، آج پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ کہتے تھے کہ مہنگائی ہوئی، عمران خان نے ریلیف کیا تھا، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی تھی، ریکارڈ ہر چیز جا رہی تھی۔ اور ایک چیز جو اس کے لیے میں آپ کے سامنے رکا، ایک بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میں ان کو بتاتا چلوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ عمران خان نے اسلام کا مقدمہ لڑا، پاکستان کا مقدمہ لڑا، فلسطین کا مقدمہ لڑا، کشمیر کے سفیر بنے، اور عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ لڑا، بس فلسطین کا مقدمہ لڑا۔ عمران خان نے پوری دنیا میں جب پاکستان میں اڈے مانگے گئے اور 80,000 جانوں کا ہم نے پہلے سے نذرانہ پیش کیا تھا، تو عمران خان نے کہا کہ میرا پاکستانی مزید کسی کی جنگ کا ایندھن نہیں بنے گا۔ 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مزید پاکستانی جنگ کا نشانہ نہیں بنیں گے، ہم امن میں کردار ادا کریں گے، کسی کی جنگ میں پاکستانیوں کو ایندھن نہیں بنائیں گے۔ اور انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، سازشوں کا جال بنا جاتا ہے کہ اسلام فوبیا کے خلاف انہوں نے قرارداد منظور کرائی۔ تو جو بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں متحد کرنے والا، پوری پاکستان میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ ایک لیڈر انہوں نے سندھ میں کھڑے ہو کے سندھو دیش کا نعرہ لگایا، بلوچستان میں کھڑے ہو کے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا، خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کے لڑو بر کا نعرہ لگایا، لاہور میں کھڑے ہو کے جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ لگایا۔ عمران خان نے پاکستان کو متحد کیا، پاکستانی قوم کی بات کی، پاکستانیت کی بات کی۔
کی, پاکستانیوں کی بات کی, قومی غیرت کی بات کی, خود مختاری کی بات کی, اور آج یہ سارے چور اور ڈاکو اور لٹیرے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے فرد جرم عائد ہونا ہے, چور ڈاکو بیٹھا ہوا ہے, 60% کابینہ ان کا بیٹھا ہوا ہے جو کہ خود ضمانت پہ ہیں. اس کے ساتھ جو ان کا انٹیریئر منسٹر ہے جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام ان کے اپنی جماعت نے لگایا ہے, جس کا ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہاتھ رنگے ہیں, جو کہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ جس کے روابط کے اوپر الزامات ہیں ان کے اوپر, یہ عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. میں وارن کر رہا ہوں, تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ عوام میں جانے کے قابل تو نہیں رہیں گے, لیکن جو آپ ایسا سوچنا بھی مت, وہ آگ لگے گی جو کہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگی. ایک کوشچن کا جواب دے دیں. آپ کی بڑی اہم وزارت تھی, آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا, اس کے اوپر ذرا بتا دیں. دیکھیے اب یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. نمبر ون ہم نے 6118 کلومیٹر کی سڑکوں پہ کام شروع کیا. انہوں نے 2000 بنائے تھے, کام شروع کیا تھا 5 سالوں میں. عمران خان کے پہلے 3 سالوں میں جو سڑکیں مکمل ہوئی وہ 2700 کلومیٹر تھی. ان کے پہلے 3 سال میں جو کمپلیٹ ہوئی وہ 576 کلومیٹر تھی. عمران خان نے 41 کروڑ فی کلومیٹر وہ ایک سڑک 6 رویا سڑک بنائی. انہوں نے 17 کروڑ فی کلومیٹر سڑک بنائی. 24 کروڑ ان سے سستی بھی بنائی. 6118 کلومیٹر ان سے 3 گنا زیادہ بھی بنائی. جو پلان کیا وہ ان سے 5 گنا زیادہ پلان بھی کیا. اور اس میں آپ کے سامنے بلوچستان کا آپ کا ساؤتھ بلوچستان کی پیکج, خزدار بسیما, جوب کچھ لاکھ, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس, کوئٹہ بائی پاس, گلگت سے لے کے چترال شندور, گرم چشمہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حیدرآباد سکر کا تیار تھا, اس کا افتتاح کرنا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خیبر پختونخوا ملتان جو MM روڈ ہے, جو پرانا آپ کا بکر میاوالی یہ سڑک تھا, یہ تمام عمران خان نے شروع کیے تھے. اور 6118 ہم نے بنائے تھے, اور انہوں 200 کی منصوبہ بندی کی تھی. اس کے ساتھ ہم نے 3 گنا ان سے زیادہ بھی بنائے تھے, ان کی تفصیلات بھی آپ کو بتا دی. لیکن یہ امپورٹڈ حکومت ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور جو لوگ ان کے لانے والے تھے جو سازشی تھے, یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی. قوم کو اس کا پتہ ہے. قوم کا ایک ہی نعرہ ہے, امپورٹڈ حکومت نامنظور. امریکہ کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے, اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پہ بنے مملکت خداداد پاکستان میں کسی کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. یہ سارے غلام ہے, بیکاری ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, باہر جائیداد ہے. عمران خان اور اس کی قوم پاکستانی قوم خوددار ہے. قومی غیرت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور ان چوروں کے جتنے ہاتھ کنڈے تھے, آج آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. 60 روپے فی لیٹر آپ نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا. 47% ایک ہی شام کو, ایک ہی دن میں لوگوں کے اوپر بجلی گرا دی. پھر اس کے ساتھ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. کھانے پینے کی اشیاء ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئی. اور اللہ نہ کرے جس سمت پہ یہ جا رہے ہیں, مجھے ڈر ہے, خوف ہے کہ سری لنکا جیسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ لوگ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ان حکمرانوں کے گھروں کے اندر گھسے. ان کو ڈرنا چاہیے اس ٹائم سے. تھینک یو سر. ہو گیا.